بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک مہینے کی 14 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 8 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا کا دور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اس وبا کو دور فرمائیں، امت کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع عطا فرمائیں اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معاشرت سے متعلق باتیں چل رہی ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان میں سے ایک شعبہ اخلاق کا ہے، ایک شعبہ جو ہے آداب معاشرت کا ہے، اور یہ 5 شعبے انتہائی ضروری ہیں۔ جس اعتبار سے بھی کمی ہوگی ان شعبوں کے پر عمل براری میں، اسی اعتبار سے انسان نقصان اٹھائے گا۔ بعض شعبے تو ایسے ہیں کہ جس میں اگر آدمی بالکل اس کا یقین نہ رکھتا ہو، اس پر عمل نہ کرتا ہو، تو آدمی ایمان ہی سے نکل جائے گا۔ مثلا عقائد کا شعبہ ہے، تو اگر عقائد میں گڑبڑی ہوگی تو آدمی مومن ہی نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے مومن کو جو دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس کے بنیادی شعبے ہیں، وہ ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ تو معاشرت سے متعلق ایک عرصے سے زیادہ ہو چکا اس پہ گفتگو چل رہی ہے، اور معاشرت کے معنی ہیں آپس میں رکھ رکھاؤ، زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو اور دوسرے سے اس کو خود تکلیف نہ ہو، اور پرسکون زندگی گزار سکے، خود اپنی ذات بھی انسان کے اوپر بوجھ نہ بنی ہوئی ہو۔ تو معاشرت پر عمل کرنے سے یہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ خود انسان ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور اپنی ذات پر بھی خود بوجھ نہیں ہوتا، اور نہ اس کی ذات کسی کے اوپر بوجھ ہوتی ہے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ سفر حج اگر کرنا ہو تو اس کو کس طرح سے انجام دیں، اس کی تیاری کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ کافی حد تک باتیں سامان سفر کی کافی باتیں سامنے آ گئی تھیں۔ آج انہی باتوں کو جو باقی ہیں آگے بڑھانا ہے۔ احرام کے کپڑے۔ احرام نام ہے اصل میں حرمین الشریفین کی زیارت کی نیت سے جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو حلال تھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں، تو اس نیت کا نام اصل میں احرام ہے۔ البتہ مرد اس نیت کے ساتھ جب حرمین الشریفین کے سفر پہ چلے گا تو اس نیت کے ساتھ جب وہ قدم بڑھائے گا تو اس کو اپنے کپڑے سلے ہوئے نکالنے ہوں گے، اور 2 بغیر سلی ہوئی چادر اس کو استعمال کرنی ہوں گی، ایک لنگی کی جگہ اور ایک اوپر کرتے کی جگہ۔ ایک کو نیچے باندھے گا اور ایک کو اوڑھے گا۔ سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، اندر بنیان نہیں ہوگا، انڈر ویئر نہیں ہوگا، موزے نہیں ہوں گے، بند جوتے نہیں ہوں گے، بس یہ 2 چادریں ہوں گی، اور 2 پٹی کی چپل پہنے گا جس میں اوپر کی ہڈی کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو چونکہ مرد جب احرام کی نیت کرتا ہے تو احرام کی نیت کے ساتھ ساتھ اس کو لباس میں بھی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، تو کئی مرتبہ لوگ اس لباس کا ہی نام لوگوں نے احرام رکھ دیا، احرام پہن لو، احرام باندھ لو، حالانکہ احرام تو نیت کا نام ہوتا ہے، لیکن تبلیغ جو ہے ضمناً اس کپڑے کو بھی، اس لباس کو بھی احرام کہتے ہیں۔ البتہ احرام کی نیت کے بعد
عورت کو اپنے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی، وہی شرعی لباس شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا یا شرعی تقاضوں کے اعتبار سے جس کو ترتیب دیا ہو، بنایا ہو، سیا ہو، وہی لباس جو اپنے مقام پہ پہنتے تھے وہی لباس احرام کی نیت سے سفر حرمین شریفین پہ پہنا جائے گا۔ بس صرف فرق اتنا ہوگا کہ عورت اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دے گی، یعنی پردہ اس طرح سے کرے گی کہ چہرے سے کپڑا دور رہے، پردہ بھی ہوگا اور چہرے سے کپڑا دور بھی ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے اوپر جیسے نوجوان بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا جو ورکر ہوتے ہیں دھوپ کیپ وہ پہنتے ہیں جس میں ہیڈ لگا ہوا ہوتا ہے، آگے چھجا ہوتا ہے، اس طرح کی ٹوپی وہ پہنیں گی اور اس کے اوپر اسکارف کا کپڑا باریک سا ڈال دیں گی تاکہ حجاب بھی رہے اور وہ کپڑا فاصلے سے رہے، چہرے سے نہ لگنے پائے۔ بس اتنا فرق ہے۔ البتہ عورتیں عام طور پر بالخصوص ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی عورتیں، باقی دوسرے ممالک کی عورتوں کو تو نہیں دیکھا، یہ عورتیں خاص طور سے ایک سفید تکونا کپڑا اپنے سر کے اوپر باندھ لیتی ہیں اور عورتوں کی اصطلاح میں، عورتوں کے عرف میں اس کو احرام کہتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس احرام کی کوئی اہمیت اور اس کا کوئی مہتو، کوئی اہمیت نہیں دی اس کی۔ اب سوال یہ پیدا پھر اور ہمارے یہاں کی عورتیں یہ باندھتی کیوں ہیں؟ کسی نے تو ان کو بتایا ہوگا، سجھایا ہوگا۔ ہاں، تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ایک تو عورتوں کو آپس میں اس بات کا خیال اور دھیان رہے کہ اس کا احرام ہے، یہ احرام میں ہے، اور دوسرا عورتیں اس لیے اس کو پہنتی ہیں کہ دوپٹہ آگے پیچھے کئی مرتبہ ہوتا رہتا ہے تو سر کے بال ٹوٹنے نہ پائیں، تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے، بالوں کی حفاظت کے لیے اس کو باندھ لیتی ہیں۔ البتہ باندھنے میں گڑبڑی یہ کرتی ہیں، جہاں سے بھویں شروع ہوتی ہیں، ابرو، آنکھوں کے اوپر جو بھووں کے بال ہوتے ہیں، جہاں سے بھوں شروع ہوتی ہیں، تو جیسے آج کل نوجوان بچے ہیں جو اسکوٹی چلاتی ہیں، بائک چلاتی ہیں شہروں کے اندر، تو ماڈرن قسم کی بچیاں وہ جس طرح سے اسکارف باندھتی ہیں، اس طرح سے احرام کی حالت میں اسکارف باندھ دیتی ہیں۔ حالانکہ پیشانی کا کھولنا تھا، اس پر کپڑا لگنا دینا نہیں تھا، لیکن عورتیں ہیں کہ وہ کئی مرتبہ بھووں کی ابتدا سے اسکارف کو باندھ لیتی ہے، حالانکہ اسکارف کے باندھنے کی ابتدا بال کی اگنے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں سے ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسری غلطی یہ کرتی ہیں عورتیں کہ وہ اس کو وضو کی حالت میں کھولتی نہیں، اسی کے اوپر تیمم مسح کر لیتی ہیں۔ یہ بہت بڑی گڑبڑی ہے، وضو ہی نہیں ہوتا، لہذا وضو کے وقت میں مسح سر کے لیے اس کو کھولنا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے۔ تو مرد کا جو احرام ہے وہ 2 سفید چادریں ہیں، اور عورت کا احرام اپنا شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا جو لباس ہوتا ہے۔ یہ میں شرعی تقاضوں کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ جو عورتیں آستین سے اوپر بائیں والی اوپر کی قمیض پہنتی ہیں، یہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ لباس پہننا۔ اسی طرح جو عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، اوپر بلاؤز پہنتی ہیں، اس میں پیٹھ کا حصہ دکھتا ہے، یہ جائز نہیں ہے حالت احرام میں پہننا۔ اسی طرح ایسا چست لباس یا ایسا باریک لباس جس سے بدن جھلکتا ہوا ہے، ایسا چست لباس جس سے بدن کے اتار چڑھاؤ نظر آئے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو لباس بنایا گیا ہے عورتوں کا، وہی لباس جو اپنے مقام پہ پہنتی ہیں، وہی سفر حج میں اور عمرہ اور حج کی نیت سے اس لباس کو پہننا ہے، وہی احرام بن جائے گا۔ اب مرد کی جو 2 چادریں ہوئیں، یہ 2 چادریں جو ہیں بعض لوگ تاول جیسے موٹے سے کپڑے کی پہنتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں کاٹن کی پہنتے ہیں، بعض ٹیری کاٹن کی لیتے ہیں۔ سب طرح کی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن ذرا کچھ سمجھ لیں، ہم اصل میں کیا ہے، دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تاول والے جو ہیں وہ پہن کر آئے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو چلو ہم بھی پہنتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ تاول والے چونکہ ترکی سے چلتے ہیں، کشمیر کی طرف سے چلتے ہیں، اور ایسے علاقوں سے جب برفیلے علاقے ہیں تو جب سارے کپڑے جسم کے اتر جائیں گے تو وولن تو پہن نہیں سکتے، یعنی سویٹر تو پہن نہیں سکتے، جیکٹ تو پہن نہیں سکتے، شیروانی تو پہن نہیں سکتے، پاجامہ تو پہن نہیں سکتے۔ اب صرف احرام کی 2 چادریں ہوں گی تو وہ جان بوجھ کے ٹاول سے بنی ہوئی موٹی سی چادریں پہنتے ہیں۔ اب ہمارے ہندوستانی بھائی جو معتدل موسم میں رہنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ ٹاول والا بہت اچھا، چلو ہم بھی پہنتے ہیں، لیکن پہن تو لیتے ہیں، اس کو مصیبت کتنی پڑتی ہے اس کو سنبھالنے کی۔ انتہائی گھٹ ہونے کی وجہ سے وزنی ہوتا ہے، وہ وزنی ہوتا ہے۔
بڑی دشواری ہوتی ہے اس کو سنبھالنے میں، گیلا ہو جائے تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو آگے سے لنگی کی طرف اس کو باندھا جاتا ہے اور آگے اس کو تہ بنا کر پیٹ کے اوپر اس کی گرہ لگائی جاتی ہے تو وہ اچھا خاصا پھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اتنا موٹا احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کاٹن کا احرام یا ٹیری کاٹن کا احرام ہلکا پھلکا کافی ہے۔ اب طواف کی حالت میں ایک تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے، احرام کی حالت میں ایک تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے جس پر طواف کو گنا جاتا ہے، طواف کے چکروں کو گنا جاتا ہے۔ اس کو طواف کی تسبیح کہتے ہیں، جو 7 دانے کی ہوتی ہے۔ 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، تو 7 دانے کی تسبیح ہوتی ہے۔ لیکن یہ تسبیح کیسی ہونی چاہیے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اس کے دانے اتنے ٹائٹ ہوں دھاگے کے اندر کہ آپ چلائیں تو چلے، اپنی مرضی سے وہ نہ چلے، ورنہ ہوگا یہ کہ ڈھیلے ڈھالے تسبیح لے کر آپ چلے ہیں تو آپ نے سارے کے سارے دانے ایک طرف کر دیے طواف کرتے ہوئے، اور اب جب ایک چکر لگائے تو آپ نے ایک دانہ کھسکا دیا، اور جب 2 چکر لگائے تو 3 دانے کھسکے ہوئے تھے پہلے سے۔ آپ نے تسبیح دیکھی، کہا کہ ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک چکر میں 4 چکر ہو گئے۔ تو ایسی برکت کی ضرورت نہیں ہے، سارا طواف گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے طواف کی تسبیح ایسی ہونی چاہیے کہ دانے اس میں اتنے ٹائٹ ہوں کہ آپ اس کو کھینچے تو کھینچے، اپنی مرضی سے وہ نہ چلے، حرکت نہ کریں۔ نیز مرد حضرات جب سلے ہوئے کپڑے نکال دیے، اب جیب نام کی کوئی چیز ہے نہیں، کئی چیزیں رکھنی ہیں، فون بھی رکھنا ہے، چابی بھی رکھنی ہے، کچھ کیش بھی رکھنا ہے، کئی چیزیں آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، مسواک بھی رکھنی ہے، چشمہ بھی رکھنا ہے، تو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اب مرد جیب نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیلٹ حاجی پہنتا ہے، اس بیلٹ کے اندر یہ ساری جیبیں ہوتی ہیں جس میں یہ ساری چیزیں سما جاتی ہیں، ضرورت کی چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ البتہ بیلٹ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو بالکل چپٹی ہوتی ہے، باڈی شیپ، یعنی جسم کی بناوٹ پر جیسے اس کو پہنتے ہیں تو وہ ویسے ہی ڈھل جاتی ہے، اس کی جیبوں کے اندر زیادہ گنجائش نہیں ہوتی۔ مثلا آپ چشمہ رکھیں گے تو ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ باڈی شیپ پر ہے، بدن کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور زیادہ سامان بھی اس میں نہیں رکھ سکتے، فون رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ بیلٹ وہ لینی چاہیے جو پاؤچ ٹائپ ہو، یعنی اس کی جیبیں پھولی پھولی ہوں۔ لہذا ایسی بیلٹ جب لیں گے تو اس میں آپ فون بھی رکھ سکتے ہیں، چابی بھی رکھ سکتے ہیں، چشمہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہوٹل کا کارڈ بھی رکھ سکتے ہیں، طواف کی تسبیح بھی رکھ سکتے ہیں، مسواک بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ کیش بھی رکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آسانی کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز احرام کی حالت میں مرد حضرات 2 پٹی کی چپل پہنیں گے، اور عورتیں بند جوتے بھی پہن سکتی ہیں اور چپل بھی پہن سکتی ہیں۔ اب حرم کے اندر ہمارے یہاں وطن میں تو مسجدوں کے باہر چپل نکالے اور سیدھے چلے گئے اندر، گنے چنے آدمی ہوتے ہیں، 150 افراد ہوتے ہیں، سب کی چپل لائن سے لگی ہوتی ہیں، یا ریک بنے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شہروں کی مسجد میں تو ریک میں رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال چپلوں کو کوئی خطرہ ہوتا نہیں اور کوئی لے کے جاتا نہیں۔ اب ہم اسی عادت کے مطابق، ہیبٹ کے مطابق، بہت سے لوگ حرم کے باہر نکال کے اندر جاتے ہیں کہ جب اپنی مسجدوں کے باہر نکالتے ہیں تو یہ تو اللہ کا بڑا گھر ہے، حرم ہے، یہاں کیوں اندر لے کر جائیں، تو چپل باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب حرم میں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب چپل باہر پڑی رہتی ہے تو ڈھیر لگ جاتا ہے، تو حرم کا عملہ جو ہوتا ہے صفائی کا، وہ آتا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ لہذا حرم کے اندر چپلوں کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ پہ شوز باکس رکھے ہوئے ہیں، شوز الماری رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر نمبر بھی پڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے جس الماری میں رکھا ہے اس نمبر کو محفوظ رکھیں، نکلتے ہوئے اس الماری کے پاس جا کر اپنی چپل اٹھا لیں۔ البتہ اس الماری میں بھی، اس شوز ریک میں بھی رکھنے سے پہلے آپ اس کا خیال رکھیں، آپ کسی پنی کی تھیلی میں رکھیں یا کپڑے کی تھیلی جو اپنے وطن سے آپ بنوا کے لے کر گئے ہیں اس میں رکھیں، تو وہ محفوظ رہتی ہے۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہاں حرم پاک کی زمین جو ہے وہ اتنی پاک ہے، وہاں کتے بلی تو نظر آتے نہیں، یا کوئی گندگی تو ہوتے نہیں ہے، صاف شفاف ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی چپلوں کو اٹھائیں اور دونوں تلے آپس میں ملا کر تھیلی میں رکھ لیں، اور تھیلی ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ کندھے پر ہینگ کر سکیں، اور آپ حرم میں جس جگہ پہ جانا چاہیں اندر جائیں، اور جب نماز پڑھنا شروع کریں
تو اس تھیلی کو آپ اپنے سامنے ہی رکھ لیں۔ اس طرح سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ حرم سے نکلیں گے تو آپ کو نہ شوز ریک ڈھونڈنا پڑے گا، نہ بھیڑ میں ادھر سے ادھر ہونا پڑے گا، آپ سیدھے نکلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ طواف کر رہے ہوں تو طواف کے دوران بھی اس کو اگر کندھے پہ لٹکائے رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، طواف میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ چپل کی تھیلی آپ وطن سے لے کر جائیں، مضبوط ہو، تقریباً 2 جوڑی چپل آ سکے، مثلا شوہر ہے تو اپنی بیوی کی چپل رکھ سکے، بچہ ہے ساتھ میں تو بچے اور ابا دونوں ایک تھیلی میں چپل رکھ سکے، اور اس کو کندھے پر ہینگ کرنے کی سہولت ہو۔ نیز پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں بھی ساتھ لے لیں۔ اس میں حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب ترتیب دلوائی ہے جس کا نام ہے اوراد مومن۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول ہے، اسی میں زاد السعید یعنی 40 درود ہیں، بلکہ 100 صیغے ہیں درود شریف کہ وہ بھی شامل ہے۔ پھر اس میں منزل بھی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عمل کم نفع زیادہ کے عنوان سے بہت ساری احادیث کی کتابوں سے دوسری بھی دعائیں الگ الگ لی گئی ہیں، بہت نفع کی کتاب ہے۔ میں خود بھی اپنے معمول میں رکھتا ہوں اس کو، تو اس کو معمول میں رکھ لیں، روزانہ ایک منزل پڑھیں مناجات مقبول کی، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ کی منزل کا معمول رکھیں، اور روزمرہ کی جو صبح شام کی دعائیں ہیں اس کا بھی معمول رکھیں۔ اس کے علاوہ حج قدم بقدم ہے، اسی طرح مسائل حج ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس طرح مناسک حج ہے مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کی، اور بھی بہت سی علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ کتاب کے لے لیں۔ نیز اینڈرائڈ فون کے اندر ایک ایپ آتی ہے حج سے متعلق، جو دینیات والوں نے، فائن ٹچ جو شعبہ ہے بمبئی کا، ماشاءاللہ بہت بہترین ایپ ہے عمرے سے اور حج سے متعلق، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جائیں، اور حج کی کتابیں بھی PDF میں ملتی ہیں، آپ کو وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ فون میں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نیز سفر حج میں رنگین چشمہ بھی ضرور لے کر جائیں، اس لیے کہ آج کل دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب قبروں سے نکل کر حرم شریف کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سنگ مرمر یعنی سفید سفید پتھر کی سیلیں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہیں، چکا چوند ہوتی ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے آنکھیں کو کھولنا ابتدا میں جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے بالخصوص، لہذا رنگین چشمہ ضرور لے کے جائیں۔ نیز جو لوگ چشمہ لگانے کے عادی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکسٹرا چشمہ ضرور ساتھ لے کر جائیں، اس لیے کہ چشمہ اگر ٹوٹ گیا، گم ہو گیا، تو ظاہری بات ہے جن لوگوں کو چشمے کے بغیر کام نہیں چلتا، تلاوت نہیں ہوتی، تو یا چند فٹ کے بعد ان کو نظر نہیں آتا، دھندلا نظر آتا ہے، تو ان کو سفر حج میں بہت مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے دیدار کا مزہ نہیں ہوتا، اسی طرح ساتھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ان کو تلاش کرنا مشکل، تو چشمہ ایکسٹرا ضرور لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ جہاں چشمہ بنوائیں وہاں سے اپنا دونوں آنکھوں کے نمبر کا ایک کارڈ بھی بنوا لیں، اس کو بھی لے کر جائیں، ہو سکتا ہے دونوں چشمے ٹوٹ جائیں، گم ہو جائیں، تو آپ وہاں اس کارڈ کے ذریعے سے آپ صاف ستھرا اس پہ نمبر لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو وہاں آپ چشمہ بنوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کل استنجا خانوں میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی ہے، حجاجوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لہٰذا وضو کے لیے ایک ڈسپینسر فوارہ ضرور ساتھ میں لے کر جائیں، ایک چھوٹا سا، ایک بالش سے بڑا یا 1 فٹ کے اندر ایک بوتل ہو، اور بوتل کے اوپر ایک فوارہ لگا دیتے ہیں، جیسے حجام لوگ حجامت کرتے ہوئے کئی مرتبہ سر کے اوپر، چہرے کے اوپر وہ پانی اڑاتے ہیں ڈسپینسر سے، تو اس طرح کا وہ لے کر جائیں، اس میں آپ پانی بھر لیں، اور وضو کے جو فرائض ہیں، چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھونا، اور دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھونا، تو یہ آسانی کے ساتھ آپ فوارے کے ذریعے سے ان اعضاء کو تر کر سکتے ہیں۔ تو اور اس میں جو ناک میں پانی ڈالنا اور اسی طرح کلی کرنا، یہ تو سنت ہے، اگر یہ کسی مجبوری سے نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائیں گے، البتہ فرض جو ہے آپ کے شاندار ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ فوارہ بہت کام کی چیز ہے، میں تو اندرون ملک بھی اپنے سفر میں اس کو ضرور بیگ میں ساتھ میں رکھتا ہوں۔
عورتوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر ہینگ کر کے چلتی ہیں، جو ٹور آپریٹر کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے یا اپنے بھی پرائیویٹ لے کے چلتی ہیں، تو وہ اس کے اندر جن ایام میں عذر ہوتا ہے عورتوں کو، ان ایام میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اپنے اس بیگ میں ایک پنی کی تھیلی لپیٹ کے ضرور رکھیں، اور ایکسٹرا بھی 2-3 تھیلی کالے رنگ کی الگ سے رکھیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ ماں بہنوں کو جن کو عذر آتا ہے، نماز کی چھٹی ہوتی ہے ہر مہینے، یہ پرابلم ہوتی ہے، تو کئی مرتبہ وہ سوچتی ہیں کہ ایام حج سے پہلے میں تو فارغ ہو گئی ہوں، اور یا مجھے تو ایام حج کے بعد عذر آنے والا ہے، میں تو بالکل فریش ہوں۔ نہیں، یہ اس دھوکے میں نہ رہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کئی مرتبہ موسم بدلنے سے، آب و ہوا بدلنے سے اور سفر کی تکان کی وجہ سے یہ عذر پہلے آ جاتا ہے، وقت سے پہلے آ جاتا ہے، لہذا اس سے بچنے کی یا صفائی ستھرائی کی جو تیاری ہوتی ہے وہ اپنے بیگ میں ضرور رکھیں۔ تو یہ چند باتیں بہت ضروری تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب اس میں ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ عورت اور مرد قلم اور ڈائری چھوٹی سی ضرور اپنے ساتھ میں رکھا کریں، اور اس میں ایک دوسرے کا نمبر بھی لکھ لیں، کمرے کے جو ساتھی ہیں ان کا نمبر بھی لکھ لیں، گروپ لیڈر جو ہے اس کا بھی نمبر لکھ لیں، وطن کے بھی کچھ نمبر لکھیں، اور اپنے جو سفارت خانے ہیں یا جو محکمے ہیں ان کے بھی نمبر لکھ کے رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فون پہ بھروسہ نہ کریں، فون اگر خدا نخواستہ گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، لاک ہو جائے، تو ہم اس فون کے اوپر بھروسہ کر کے نہ رہ جائیں۔ نمبرات ہمارے پاس لکھے محفوظ ہیں، ہم کسی بھی آدمی سے مدد لے کر، تعاون لے کر اس کے فون سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیز عورت اور مرد دونوں کو کچھ نہ کچھ پیسے، رقم ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اللہ نہ کرے آگے پیچھے ہو جائیں، گم ہو جائیں، تو بھوک کی ضرورت ہے، پیاس کی ضرورت، پینے کی ضرورت ہے یا گاڑی کرنے کی ضرورت ہے، تو ان پیسوں کے ذریعے سے آدمی منزل پہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک اہم بات اور، جس بلڈنگ میں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں ٹھہرتے ہیں وہاں سے کئی مرتبہ حرم کافی دور ہوتا ہے، کئی مرتبہ سواری لے کر جانا پڑتا ہے، کئی مرتبہ پیدل جانا پڑتا ہے، اور اب جب حرم سے نکل کر دن میں گئے تھے، جب رات کو واپس ہوتے ہیں تو سب جگمگ جگمگ نظر آتا ہے، اجلا اجلا نظر آتا ہے، عربی پڑھنا آتا نہیں، عربی بولنا آتا نہیں، اور جس سے بھی پوچھو تو وہ بھی ہمارے طرح کا حاجی اور پردیسی ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ وہاں کے راہ و رسم کا اور وہاں کے علاقوں کے نام کا۔ لہٰذا آپ جس ہوٹل میں، جس بلڈنگ میں ٹھہرے ہیں اس کے کاؤنٹر سے آپ پہلے ہی دن، پہلی فرصت میں 2-3 کارڈ لے لیں اور اپنی بیگ میں رکھ لیں، بیلٹ میں رکھ لیں۔ جب کبھی آپ گم ہو جائیں، حرم سے آپ کو اپنے رہائش پہ جانا ہو، تو یہی کارڈ آپ کو اس مقام تک پہنچا سکے گا، باقی اور کوئی چیز نہیں پہنچا سکے گی، اس لیے کہ یہی واسطہ ہے جس کے اوپر پیچھے ڈائیگرام بھی بنا ہوتا ہے کہ کون سے محلے میں، کس جگہ آپ بلڈنگ میں رہتے ہیں، یہ ڈائیگرام بھی بنا ہوتا ہے، اور اس پر عربی میں اور انگلش میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ کون سی شاہراہ پر، کون سے راستے پر کون سی بلڈنگ ہے، کون سا محلہ ہے۔ لہذا اس کارڈ کو بھی ضرور ساتھ رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بغیر موسم حج کی جو ہے تیاری اور سفر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے تربیت سے متعلق ہو گئی ہیں۔ اس امید کے ساتھ اس عاجز نے ذکر کیا ہے کہ پیارے اللہ، جب ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس تیاری کے بعد اب جانا بھی مقدر فرما دیجئے۔ اللہ پاک اس عاجز کو بھی جانا مقدر فرمائے اور آپ سب کو بھی جانا مقدر فرمائے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بتائی گئیں جس وقت ان پر عمل کرنا ہو تو اللہ اس وقت ان کو یاد بھی دلا دیجیے، اور عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت